مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج زندگی بدلنے والا پیغام ہے۔ آج آپ کی سوچ اور وہ کہانی جو کہ ایک بڑی ٹیریبل کہانی ہے، ایک ایسی کہانی، اس کو ٹیریبل کہنا جو ہے آپ کے لیے شاید، آپ کی ذہانت کے لیے شاید آکورڈ سا لگے، لیکن یہ کہانی جس کو آپ نے بچپن سے جیسے سن رکھا ہے، ادھوری ہی صحیح لیکن جوں کہ توں آپ اس کو ویسے ہی مانتے آئے، لیکن آج اس کہانی سے میں پردہ اٹھانے کو ہوں اور آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور ایک میں بات بڑی لازمن کہتا چلوں، میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا چلوں گا، اگر آپ اس کو کہیں سے سمجھنے میں قاصر رہے، میں آپ کے لیے مدد کے لیے ہر وقت رہوں گا۔ اگر آپ مجھ تک رسائی کریں، میرے سے بات کرنا چاہیں، تاکہ اس کائنات میں یہ بھید کی بات اور خدا کی بھید کی باتیں جو ہیں، جن کو بغیر سوچے سمجھے، جن کو بغیر گیان کے حاصل نہیں کیا جا سکتا، جس کو بغیر خدا میں روح میں ہو کے، بڑے گہرے تعلق کے ساتھ خدا میں ہو کے نہیں جانا جا سکتا، اگر آپ اس کہانی کی سمجھ سے کہیں نامکمل رہیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، کوشش کروں گا کہ بڑے سادگی کے ساتھ اس کہانی کو آج مختصر وقت میں، یہ کہانی ایک سادہ طریقے سے بیان کی جانے کو ہے۔ یہ کہانی سادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی روحانی گہرائی کا حامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلام مقدس اور خدا کے کلام کے بھید کی تمام تر وہ تاریخ جس کو ہم آدم سے شروع کر کے اپنی زندگی اور اس دنیا کے انجام تک دیکھ کے، اس کہانی کی درستگی کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے اپنی بڑی اچھی سمجھ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ رہیے گا۔ آج کی کہانی آدم اور حوا کی کہانی ہے۔ آدم اور حوا کی کہانی، یہ ایک ایسی کہانی جس کو مختصر اگر میں بیان کروں تو دیکھیں کیا ہے، خدا نے آدم کو بنایا، اور پھر خدا نے اس کو اس زمین کو جو ہے مامور و محکوم کرنے کا حکم دیا، گو کہ خدا نے چھٹے دن اس کو بنایا جو کہ جمعے کا دن بنتا ہے۔ اور پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ آدم جو ہے کیا ہوا، آدم کے بعد خدا نے حوا بنائی، اس کا ساتھی بنایا، اور پھر اس کے بعد اس نے جو ہے وہ پھل کھایا نیک و بد کی پہچان کا جو باغ کے وسط میں تھا۔ اور پھر ہم ایک اور کریکٹر دیکھتے ہیں جو کہ سانپ ہے، اور وہ سانپ کیا کرتا ہے، وہ حوا کو جو ہے بہکاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کیا تو واقعی میں خدا نے کہا ہے کہ تم باغ کے درخت کا، کسی درخت کا پھل نہیں کھا سکتے؟ اس نے کہا باقی درختوں کا ہم پھل تو کھاتے ہیں، لیکن جو باغ کے وسط میں ہے وہ اس کے بابت خدا نے منع کیا ہے کہ ہم اگر اسے کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ اس نے کہا گو کہ تم کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گے، تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، نیک و بد کی پہچان کے میں آگے بڑھ جاؤ گے۔ اور پھر وہی پھل جو ہے آدم کو کھلاتی ہے۔ اور پھر ہم باتیں یہاں دیکھتے ہیں کہ خدا جس کو خدا آتا ہے اور آدم سے کہتا ہے کہ اب تو نے چونکہ پھل کھایا ہے، پھر خدا ان کو سزا دیتا ہے، آدم کو سزا دیتا ہے، حوا کو سزا دیتا ہے، اور پھر سانپ کو سزا دیتا ہے، اور اس طرح کہانی جو ہے ختم ہوتی ہے۔ کیا اب سوالات کے ساتھ ایک گہری سوچ، اور میں آپ کے ساتھ ڈیپ ہڈن نالج جو ہے، ہڈن نالج جو کہ گہرا چھپا بھید ہے اس کہانی کے پیچھے، جس کو آپ بغیر، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے لکھا ہوا کلام آپ کے حضور تو ہے، لیکن اگر آپ اس کو جانچتے ٹٹولتے نہیں ہیں، جس طرح میں اپنے بعض پیغامات میں یہ جو ہے اصطلاح یوز کرتا ہوں کہ بغیر بھید کے اور بغیر ہڈن نالج کے، جس کے لیے آپ کو خدا کے روح میں رہ کر سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ خدا کے کلام کو نہیں جان سکتے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ یہ محض ایک مختصر سی ایسی کہانی جس کو ایسے ہی جان کر بعد یہاں جو ہے ہم نے بائبل کی باقی کہانیوں کو بھی ایسے ہی سمجھا۔ تو میں آج آپ کے ساتھ حقیقی جو ہے قبالہ، جس طرح کے پرانے جو عبرانی دان تھے، پرانے جو ہیبرو ہیں، وہ جو ہے خدا کے کلام کے گیان میں جاتے ہیں اور خدا کے بھید کو جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کے جو ہے وہ جو ڈیپ ہڈن نالج ہے، گہرا جو ہے گیانی مطالعہ جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اس کہانی میں ایسا لگتا ہے جیسا کہ آدم جو ہے اس کو پہلے خدا نے کہا کہ تو نے اس میں سے کھایا تو مرا، اور بعد یہاں خدا ایسے جیسے ایک ولن کے طور پر جب وہ ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے اب تو نے ایسا کیا، دیکھنا اب تجھے یہ سزا ملے گی۔ ایسے ہمیں خدا کو پورٹریٹ کیا گیا۔ اب یاد رکھیے گا یہ ساری یہ جو ہڈن نالج ہے اس کہانی کے پیچھے، اس چھوٹی سی کہانی کے پیچھے جو ہے وہ محبت کی طرف لے جائے گا، وہ خدا کی حقیقی سمجھ کی طرف لے جائے گا۔ اور یہ ایک ایسی کہانی جبکہ ہم 2025 میں آن کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ آج سے 6000 سال پہلے کی کہانی جس میں کہ ہم اپنے ابتدائی والدین کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے تو آج تک یہی جانا کہ آدم اور حوا نے غلطی کی، اب تک تو ہم نے یہی جانا کہ انہوں نے گناہ کیا، اب تک ہم نے یہی جانا کہ خدا نے ان کو سزا دی۔ لیکن ذرا سوچیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ آدم اور حوا نے گناہ نہیں کیا، اگر میں ایسا کہوں کہ نہیں خدا نے ان کو سزا نہیں دی، اگر میں یہ کہوں کہ ہاں یہ سمجھنے میں ہمیں شاید ایسا لگتا رہے جس طرح کہ ہم نے اس کو جیسا پڑھا ویسا ہی سیکھا، تو یقیناً آپ حیران ہوئے ہوں گے۔ تو یہ سوال آپ کے سامنے، تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں، مزید اس کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ خدا نے جیسے کہ ولن جیسے غصے میں آ کے اور بعد میں آ کے ان کو سزا۔ ذرا آپ خود سے سوچیں،
ایک پرفیکٹ انسان، آدم اور ہوا جو ہیں وہ پرفیکٹ تھے۔ اگر پہلے آدم کی بات کی جائے کہ خدا نے چھٹے دن آدم کو بنایا، تو آدم ایک پرفیکٹ تھا، انسان تھا۔ پرفیکشن میں امپرفیکشن جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ خدا ذمہ دار خدا ہے، اور خدا ہر چیز کی ذمہ داری لیتا ہے۔ یہ کہانی کے آخر میں بھی میں آپ کے حضور یہ بات جو ہے وہ چھوڑ کے جاؤں گا، اور آپ آج اسے جانیں گے کہ ہاں، ذمہ دار خدا جو ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، اور آپ پر اور مجھ پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسے ہمیں بھی پورا کرنا ہے۔ جس طرح آدم اور ہوا پر جو ذمہ داری تھی اس کو آدم اور ہوا نے پورا کیا، اور بعد یہاں اس کی اولاد، اس کی جنریشنز، اس کے آف سپرنگز جو ہے ہم پر یہ بات عائد ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں کیا کرنے کو ہیں، اور ہمیں اس کہانی سے کیا کہا گیا۔ تو آدم اور ہوا، اگر یہ کہا جائے آدم اور ہوا وہ زمین سے نہیں تھے، آدم اور ہوا کو زمین پر امپلانٹ کیا گیا، یہاں پر لایا گیا، اس زمین پر ان کو لایا گیا، تو کیا ہوا؟ خدا نے ان کے حضور جو ہے، چونکہ پس پردہ ایک ایسی کہانی، وہ کشمکش کی کہانی جس میں خدا جو ہے پوری کائنات میں ایک جو ہے وہ غلط تاثر کو ختم کرنے کو تھا۔ کیونکہ جب ہم یسوع مسیح کو دیکھیں تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں نے تجھے آسمان سے گرتے دیکھا۔ خدا اپنے کلام میں بیان کرتا ہے کہ میں نے بجلی کی مانند جو ہے اس ابلیس کو جو ہے وہ گرتے دیکھا۔ اگر ابلیس کا کہا جائے تو لفظ ابلیس جو ہے وہ بائبل میں نہیں ہے۔ اگر ہم لفظ دیکھا جائے کہ پسلی سے نکالا گیا ہوا کو، تو ورڈ پسلی بھی نہیں ہے۔ یہ میں آپ سے وہ باتیں کرنے کو آج جو کہ ہڈن نالج کی باتیں ہیں، آپ نے اس گیان کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ سمجھنے سے قاصر ہیں تو یہ آپ کا پرابلم ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ خدا کے بھید کی بات تک پہنچ نہیں سکتے۔ اگر میں یہ کہوں، واپس چلتے ہیں اپنی بات پر، کہ آدم اور ہوا کو زمین پر امپلانٹ کیا گیا، اور ان کو ایک ذمہ داری دی گئی کہ اس زمین کو تم نے اپلفٹ کرنا ہے، اس کو جلال بخشنا ہے۔ یہ زمین جو ہے ان کو کسی اور علاقوں سے اس زمین پر لایا گیا اور ان کو جو ہے امپلانٹ کیا گیا۔ اگر ہم عبرانی میں دیکھیں تو گو کہ آپ نے آج تک یہ دیکھا کہ آدم کو خدا نے مٹی سے بنایا، لیکن وہاں پہ فرام نہیں لکھا ہوا، وہاں پہ عبرانی میں جو ایکچوئل عبرانی ہے اس میں فرام نہیں لکھا گیا۔ آدم کو خدا نے مٹی بنایا، لیکن اگر گیانی طور پر دیکھیں کہ خدا نے ایک ایسا پہلا شخص، جو کہ ٹھیک ہے، اگر میں گیانی وہ جو ہے اگر آپ کو ایسا کہتا ہوں کہ اس کو امپلانٹ کیا گیا، تو اس سے ہماری آنے والی کہانی میں کافی درستگیاں پیدا ہوں گی، لیکن چلیے مان لیں کہ خدا نے آدم کو امپلانٹ کیا، یہاں پر زمین پر بھیجا، اور اس زمین کی ذمہ داری دی کہ اب تو نے اس زمین کو مامور و محکوم کرنا ہے، اور خدا نے اس کا ساتھی جو ہے ہوا جو ہے اس کے ساتھ رکھا۔ ہاں، آپ آدھے یہاں کہہ سکتے ہیں کہ حوالہ جات میں اس طرح لکھا ہے، وہ لکھا ہے، آپ میرے ساتھ کویسچنز میں جا سکتے ہیں، لیکن آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے جو ہے وہ خدا کے بھید کی بات جو ہے وہ آپ کے لیے آپ تک ادھوری رہ جائے گی۔ جب زمین کی ذمہ داری خدا نے دی آدم اور ہوا کو، تو یہ زمین پرفیکٹ تھی، آدم اور ہوا بالکل پرفیکٹ تھے، لیکن اب انہوں نے اس کو اپلفٹ کرنا ہے، اس کو جلال بخشنا ہے۔ اس میں ایسی کیا چیز ہے جس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کام کرنا ہے؟ کیونکہ آدم اور ہوا کے لیے یہ بہت بڑا جو ہے وہ ٹاسک تھا، کیونکہ ان کو ایک نچلے درجے کی زمین پر ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اب اس ذمہ داری میں گو کہ آدم اور ہوا آپس میں دونوں ملے، انہوں نے سوچنا شروع کیا۔ یہ آپ کے ماننے میں نہ صحیح، لیکن آپ جائیں اسٹڈی کریں، دیکھیں اگر جمعے والے دن بات ہوئی ہے تو آدم اور ہوا نے وہ جو پھل کھانے کا وقت ہے انہوں نے یہ 9ویں گھنٹے کی بات ہے، اور 10ویں گھنٹے میں تقریباً انہوں نے یہ ڈیسیجن لے لیا کہ انہوں نے پھل کھا لیا۔ آدم اور ہوا نے یہ سوچا کہ گو کہ یہ زمین بخود بخود جو ہے وہ جڑی بوٹی اگا رہی ہے، پھل اگا رہی ہے، یہ سب کچھ جو ہے بذات خود تمام چیزیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ اگر ہماری اولاد ہوگی تو پرفیکشن میں وہ رہے گی، ہاں وہ ہولیسٹ رہیں گے، وہ پاک رہیں گے۔ لیکن ایسی کیا چیز ہے جو خدا نے ہماری ذمہ داری کے لیے جو وہ عائد کی ہے؟ دیکھیں جب وہاں خدا نے لکھا جس روز تو نے اس میں سے کھایا، جس روز، ایسا نہیں کہ جب تو کھائے گا۔ اب ان کے لیے یہ ایک ٹاسک، ایسا ایک ان کے لیے ایک کلو تھا جو کہ انہوں نے سالو کرنا تھا۔ خدا نے پھر وہ درخت رکھا ہی کیوں؟ اگر میں خدا کو ہی ذمہ دار خدا ٹھہراتا ہوں تو آدم اور ہوا کو خدا نے زمین پر بھیجے کیوں؟ کیونکہ خدا کی ذات پر بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھتے ہیں۔ اگر خدا کی ذات پر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں تو یہی وہ ہڈن نالج ہے جس کے ذریعے ہم اس کہانی کو جو ہے مکمل کر کے آپ یقیناً برکت پائیں گے آخر میں اپنی ذمہ داری کو جان کر، کیونکہ آدم اور ہوا کی کہانی جو ہے وہ ہم پر ذمہ داری چھوڑ کے جائے گی، اور وہ ذمہ داری ہمیں جو ہے وہ کچھ کرنے کو کہے گی، اس کو آپ کو جاننا ہے۔ سادگی میں یہ کہانی کو آپ کو جاننا جو ہے ضرور ہے۔ آدم اور ہوا نے جو ہے اس ذمہ داری کو جاننے کے لیے کافی سوچ بچار کی، اور انہوں نے سوچا کہ آخر کیا وہ چیز ہے جس کو ہم جانیں کہ ہم کس طرح اس زمین کو جو ہے وہ اپلفٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے اس ذمہ داری کو جاننا جو ہے بہت ضرور تھا۔ اب سب چیزیں پرفیکشن میں تھیں، سب چیزیں کاملیت میں تھیں، وہ بذات خود جو ہے وہ گناہ میں نہیں تھے، ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ اس میں جی رہے تھے، اس میں تھے۔ تو ایسا ہوا کہ جب ہوا نے اس چیز کو جانا کہ یہ جو درخت ہے جس کی بابت خدا نے ہمیں کہا ہے، کیا ایسا تو نہیں آدم کہ یہی ہمارے لیے وہ کلو ہے، کیونکہ اس کو کھانے سے ہم جو ہے
مرنے کی طرف جائیں گے، جس کو کھانے کے بعد ہم انڈر ورلڈ میں چلے جائیں گے، اس نچلی سطح کی زندگی میں جس میں ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا، اس میں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ جب آپ کہانی کو پڑھتے ہیں تو آپ کو شاید لگتا ہے کہ خدا نے بعد یہاں ان کو جو ہے اس کے نتائج جو ہیں کھانے کے بعد کے بیان کیے، نہیں، آدم اور حوا جو ہے بہت انٹیلیجنٹ تھے، آدم اور حوا جو ہے وہ بہت سمجھدار تھے، یہ سب ان کے خودکار فیصلے نے جو ہے ایسا عمل کیا جو کہانی آپ جانتے ہیں۔ سو وہ درخت کے پاس گئی اور اس نے وہ جو ہے وہ پھل توڑا، اور آپ کہیں گے کہ ہاں یہاں پہ آپ سانپ کا ذکر نہیں کر رہے، سانپ جو ہے بذات خود ویسے بھی وہ جو ہے ہر وقت ہر سو ہر جگہ موجود ہے۔ اور کیا آپ نے کیا وہ کہانی نہیں پڑھی جس میں خدا جب آپ ایوب کی کہانی میں دیکھتے ہیں، جب وہ خدا کے حضور جو ہے وہ جاتا ہے، خدا پوچھتا ہے تو کہاں سے ہے؟ اس نے کہا میں زمین سے گھومتا پھرتا آیا ہوں۔ سو ایسا ہے کہ اس کو آسمان سے گرائے جانے کے بعد آج ہم اس کی کہانی کا ذکر نہیں کر رہے ابلیس کی، لیکن آدم اور حوا کی کہانی، کہ وہ اپنی پریزنس کے ساتھ حوا کو بتاتا ہے، حوا کو اس نے گائیڈ کیا۔ آپ کو شاید یہ بتایا گیا اور آپ نے شاید کہانی میں یہ جانا کہ وہ مس گائیڈ ہوئے، نہیں، حوا جو ہے وہ مس گائیڈ نہیں ہوئی، حوا جو ہے اس کو مزید اس نے گائیڈ دی۔ جب آپ نے دیکھا تم خدا کی مانت بن جاؤ گے، تو یا کیا یسوع مسیح کی تعلیمات میں ہم یہ نہیں سیکھتے؟ کیا خدا کی تعلیمات میں ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ ہم خدا کی مانت بنیں؟ گو کہ ایک تھرڈ پرسن وہ جو ہے مس لیڈنگ پرسن ضرور رہا ہے، لیکن یہاں پہ تو ہمیں ایسا نہیں ملتا، اس نے مس لیڈ نہیں بلکہ لیڈ کیا اس کو، اس کی مزید اس نے اس کو بیان کیا کہ ہاں اگر تم کھاؤ گے تو تم خدا کی مانت بن جاؤ گے، نیک و بد کی پہچان میں بھٹ جاؤ گے۔ تو ہوا نے اس کو ایز اے کلو لیا اور اس نے آدم کو بھی بتایا کہ اگر ہم کھا لیں گے تو ہاں ہم اپنی ذمہ داری جو ہے اس میں چلے جائیں گے، اس کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ شاید خدا کا یہی مطلب ہے، کیونکہ خدا جو ہے صرف حکم دیتا ہے، اور خدا جو ہے وہ اپنی پیداوار کو اس کی ذمہ داری خود لینے اور بعد میں اس کے حالات و واقعات کو خود جھیلنے کے لیے جو ہے وہ جو ہے اس کو اس طرح کی جو ہے وہ اسے بناتا ہے۔ لیکن بعد یہاں خدا اپنی ذمہ داری کو ضرور پورا کرتا ہے، کیونکہ فیصلہ لینا جو ہے اس کی پیداوار کے سپرد ہوتا ہے، لیکن خدا اپنی ذمہ داری کو جب بخوبی نبھاتا ہے، کیونکہ وہ ذمہ دار خدا ہے، کیونکہ اس نے بنایا ہے، تو وہ جب بناتا ہے تو بعد میں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے کندھوں پر ضرور رکھتا ہے۔ سو آدم اور حوا جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا، اور انہوں نے وہ پھل کھانے کے بعد جو ہے کہاں قدم رکھا؟ دے اسٹیپ ڈاؤن۔ یہ اسٹیپ ڈاؤن یا قدم نیچے رکھنا جو ہے وہ اس نچلی سطح کی زمین میں چلے جانا جس میں اس کو جو ہے بڑی محنت کرنا تھی۔ حوا کو جو ہے درد کے ساتھ جو ہے بچے پیدا کرنے تھے، اور زمین کو جو ہے وہ بڑی تنگ دستیوں میں جانا تھا اور ہر طرح سے ڈیفارم ہو جانا تھا اس پہلی حالت میں سے جس میں خدا نے ابتدائی طور پر بنایا۔ اگر چھٹے دن کی بات کی جائے تو یہ چھٹے دن میں ہی اگر آدم اور حوا نے یہ فیصلہ لیا تو خدا نے کیوں اس دن کو کہا یہ بہت اچھا ہے؟ خدا جو پلان کرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، خدا جو منصوبہ بناتا ہے وہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اب آدم اور حوا کی کہانی میں ہم نے بس یہ دیکھا کہ شاید یہ جو فیصلہ ہے وہ ان کی غلطی تھی، ان کا بہت بڑا گناہ تھا۔ اگر آدم اور حوا کو جو ہے وہ اس زمین کو اپلفٹ کرنے کے لیے ذمہ داری اگر نہیں تھی دی گئی تو پھر ہمیشہ کی زندگی میں ہی رہنے اور اس زمین کو صرف پاک رکھنے کے پیچھے ہم خدا کے اوپر بہت سے سوالات اٹھا سکتے ہیں۔ سو میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، یہ ڈیپ نالج ہے، یہ ہڈن ٹریجر ہے اس کہانی کے ذریعہ سے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ آدم اور حوا کی یہ محض مختصر سی جو کہانی ہے، اس کو جوں کا توں آپ نے جیسا بچپن سے سنا، جیسا آپ نے اپنے پاسٹر سے لوگوں سے سنا، جیسا آپ نے پڑھا، آپ اس کو آج تک ادھورا چھوڑ کے ویسے کا ویسا ہی پڑھ رہے ہیں۔ لیکن میں نے آج یہ پردہ اٹھایا ہے آپ کے حضور، اور مزید بھی بہت ساری باتوں میں آپ کو مدد کروں گا تاکہ آپ خدا، کیونکہ میں نے خدا میں گیان کے ساتھ اور میں نے خدا میں جو ہے وہ ہڈن نالج کے لیے جن باتوں سے کے لیے ہدف لیا ہے، جن باتوں کے لیے ارادہ کیا ہے کہ میں آپ کی بھی مدد کروں گا تاکہ آپ خدا میں منور ہوں۔ سو آپ میرے ساتھ رہیے گا اور جاننے کی کوشش کیجیے گا، میں آپ کی اور مدد کروں گا۔ سو آدم اور حوا نے جو ذمہ داری لی، بعدیں آپ دیکھتے ہیں کہ آدم نے تیسرے باب میں جب جا کے دیکھتے ہیں کہ آدم نے پھر اپنی بیوی کا نام جو ہے حوا رکھا، جس کا مطلب جو ہے وہ زندگی ہے، زندگی کی ماں۔ سو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ موت کی ماں ہے۔ آپ اور میں اگر آدم اور حوا کو گناہ گار ٹھہرائیں تو پھر تو کہنا چاہیے کہ وہ موت کی ماں ہے، لیکن وہ موت کی ماں نہیں، حوا کا مطلب تو زندگی کی ماں۔ سو ہمارے پہلے باپ اور ماں نے کیا کیا؟ بی بی حوا نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس کے ذریعہ سے انہوں نے خدا کے اس مقصد کو جو خدا نے ان کے لیے رکھا تھا کہ وہ اس زمین کو کیا کریں؟ اپلفٹ کریں۔ وہ اس زمین کو جو ہے وہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ اپلفٹ کرنے سے کیا مراد ہے، کیونکہ بعد میں ہم ساری تعلیمات میں اور یسوع مسیح کا جو ہمارے لیے مرضی ہے اس کی کہ ہم اس کے گواہ ٹھہریں، ہم اس کے گواہ بنیں۔ کس طرح ہم اس کے گواہ بن سکتے ہیں؟ وہی ذمہ داری جو آدم اور حوا سے ہم تک چلی آئی، ہمیں گواہ بننا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال کہ کیوں اور کس طرح، اگر وہ ذمہ داری کو انہوں نے لیا اور پھر وہ یہ نچلے درجے کی زمین کے اندر انہوں نے جمپ کیا، جس کو سٹیپ ڈاؤن کیا، جس کو گناہ کہتے ہیں، ان کا سٹیپ ڈاؤن کرنا جو ہے اس کو ہم نے بعد یہاں جو ہے وہ گناہ کا نام دیا، ہم نے اپنی لینگویجز میں اس کو ہم نے ایول کا نام دیا، اور جوں کا توں
اس کو گناہ کہتے کہتے ہم یہاں تک آئے، اور شاید گناہ کی تعریف بھی اس طرح بدلی گئی، اس طرح جو ہے وہ بہت ساری باتوں کے بعد تعلیمات میں جو ہے وہ گڈمڈ ہو گئی کہ ہم آدم اور حوا کے اس فیصلے کی گہرائی سے بہت دور چلے گئے۔ سو اسٹیپ ڈاؤن ہونا، نیچے جانا، نچلے درجے میں چلے جانا، اس زمین کے اوپر آ جانا جس میں آج ہم سب ہیں۔ دیکھیں آدم اور حوا اکیلے تھے، ان کے لیے خوشی جو ہے وہ اس طرح کی خوشی نہیں جس طرح آج ہم جو ہے وہ کسی خوشی میں خوشی مناتے ہیں، فیصلہ کر کے خوشی۔ دکھ جو ہے جس طرح آج ہم مناتے ہیں، ان کے لیے وہ اکیلی جان، دو انسان ایک بدن ہوتے ہوئے، ان کا فیصلہ جو ہے ان کی حالت میں، ان کے جوتوں میں پاؤں رکھ کے اگر آپ سوچنے کی کوشش کریں تو آپ جانیں گے۔ سو آپ یہ بھی ساتھ میں دیکھیں کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ لیا تو کیوں کر خدا نے جو ہے بعد یہاں ان کے ساتھ ان کے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے یسوع مسیح کا وعدہ کیا، کیونکہ یسوع مسیح زمین پر آئے، آدم اور حوا نے فیصلہ لیا، پھر یسوع مسیح بھی زمین پر آئے، تو ہمیں اس کے درمیان یہ تمام جنریشن اور اس کے بچے وہ شاید اس ذمہ داری کو بھول گئے، آپ اور میں شاید اس ذمہ داری کو بھول گئے۔ سو آدم اور حوا نے جو ہے جو فیصلہ لیا اور وہ زمین پر آئے، اس زمین کو اپ لفٹ کرنا کیا؟ وہ جس طرح جس کو آپ نے سام کہا اس نے گائیڈ کیا، اور ہم نے جو ہے پھر کیا کیا؟ زمین پر سٹیپ لیا، اسٹیپ ڈاؤن کیا ہمارے باپ دادا نے، اور پھر پہلے باپ ہمارے ماں اور باپ جو آدم اور حوا انہوں نے یہ اسٹیپ لیا تاکہ اس کو اپ لفٹ کر دیں، اور جس کو آپ گناہ سمجھے وہ تاثر جو کہ اس کو سادہ لفظوں میں یہی کہہ لیں کہ وہ ابلیس جو کہ یہ باہر کی کہانی ہے جس میں خدا ہمیں اس کائنات کے اندر سے یہ ایک زمین جو بالکل سب سے نچلے درجے کی تھی اس میں آدم اور حوا کو ذمہ داری دے کے اس کو اپلفٹ کر کے اس کی اولاد جو ہے خدا کے اچھے گواہ بن کے خدا کے اس مقصد کو جس میں وہ پوری کائنات میں سے اس پورے وقت میں سے ایک چھوٹی سی زمین اس پہ ذمہ داری اس میں سے باہر نکال کے آسمان پر ہمیشہ نئی چیزوں کے ساتھ جو ہے ہمیں لیے جانے کو ہے، ہمیں اس گہرے مطلب کو سمجھتا ہے تاکہ ہم اس ذمہ داری کو جس میں ہم مسیح کے گواہ بن کے جو ہے اس زمین کو اپلفٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ذمہ داری آج بھی آپ اور مجھ پر عائد ہوتی ہے تاکہ ہم جو ہے حقیقی خدا جو ہے، خدا نے بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں بنائی، خدا نے وہ درخت نیکوبت کا جو ہے وہ بغیر مقصد کے نہ بنایا۔ خدا نے جب آدم اور حوا کو جو ہے باغ عدن میں سے باہر نکال دیا تو کیا کیا؟ خدا نے ان کو وہ چوائس، وہ جو انہوں نے خودکار فیصلے کے ساتھ ہاں ذمہ داری کو اپنے سر پر لیا، جس کے لیے شاید خدا نے اس درخت کو ایسا ہی بنایا تھا، اسی لیے بنایا تھا تاکہ وہ اپنے خودکار فیصلے سے خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے تکلیفوں میں آئیں، ان مصیبتوں میں آئیں تاکہ خدا کے نام کو جلال دیں۔ آج بہت سارے آدم اور حوا کے بعد پیدا ہونے والی نسلیں اور آج تک ہم جو ہیں ہم خدا کے اسی مقصد کو پورا کرتے کرتے دکھ و تکلیفوں میں سے گزرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں۔ اور میں یہاں پہ اپنا کلام جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، لیکن آپ کے حضور جو ہے یہ بھید کے اس مضمون کے ساتھ، اس کہانی کے ساتھ ایک بات چھوڑے جاتا ہوں، آپ کو اور مجھے اس ذمہ داری کو لینے کی ضرورت ہے جس میں آدم اور حوا کے فیصلے سے یسوع مسیح کا زمین پر آنا، گناہ پہ فتح پانا، اور ہم اولاد جو ہیں اسی فیصلے میں خدا میں رہتے ہوئے جو ہمارے باپ دادا نے شروع کیا، مسیح کے گواہ بن کے کسی طرح سے اس زمین سے باہر چلے جانا ہے، کیونکہ خدا کا حقیقی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اندر جو ہے اپنی پہچان کر سکیں، ہم جو ہے اپنے اندر جو ہے وہ ہڈن نالج کے ذریعے اپنی پہچان کر سکیں اور حقیقی روحانی جو ہمارا ضمیر ہے اس کو زندہ کر سکیں، کیونکہ آپ اور میں خدا میں بہت طاقتور ہیں۔ اپنی طاقت کو پہچانیں اور آئیے اپنے باپ دادا کے مقصد کو جن کو انہوں نے شروع کیا اس کو جاری رکھیں۔ خداوند بڑی آپ کو برکت بخشے، آمین۔ اگر آپ اس ویڈیو سے متاثر ہوئے ہیں، اگر یہ ویڈیو نے آپ کے حضور بھی بڑے سے سوالات کو رکھ چھوڑا ہے، تو میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، میرے ساتھ بڑھتے رہیے اور مزید ویڈیوز کے ساتھ۔ اور اگر آپ کو بہت سے سوالات ہیں، اگر آپ کے ساتھ آپ کو کسی بات کو سمجھنے میں جو ہے وہ کسی میں قاصر رہے ہیں، تو مجھے نیچے کمنٹ کیجیے گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ شکریہ۔